السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 37 اور سورۃ البقرہ آیات نمبر 231 سے لے کر 233 تک۔ 231 نمبر آیت میں 2 مرتبے طلاق دی ہوئی خواتین عدت کے قریب پہنچ جائیں، اور اس کے بعد 232 آیت میں عدت مکمل ہو جائے، اور اس کے بعد 233 آیت میں طلاق واقع ہو جائے اور ایسی صورتحال ہو کہ دودھ پیتے بچے ہوں تو ان کے دودھ کا مسئلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ گزشتہ 229 آیت میں الطلاق مرتان، یعنی طلاق 2 مرتبے، نہ کہ 2 طلاق ایک ساتھ، 2 مرتبے رجوع نہیں کیا اور وہ عدت کے قریب پہنچ گئی تو سنیے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی قریب پہنچ گئی، تو اب انہیں روکے رکھو اچھی طرح، یعنی ریٹرن کر دو، یا ہے کہ چھوڑ دو اچھی طرح، اور مت روکے رکھو انہیں کہ نقصان پہنچانے کا ارادہ ہو، اس لیے مت روکے رکھو۔ اور جو کوئی ایسا کرے گا، یعنی صرف تکلیف دینے کی غرض سے روکے رکھے گا، تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اور اللہ کی آیتوں کو مذاق مت سمجھو، اور اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہیں انہیں یاد کرو، اور اسے کہ جو اتارا تم پر کتاب میں سے اور حکمت میں سے، جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، یعیدکم بھی، یعنی وعد و نصیحت، پند و نصیحت۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو اور جانو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں مسئلہ کیا ہوا کہ جب قریب پہنچ جائیں مدت پوری ہونے کے، تو انہیں واپس کر لو اچھی نیت سے، یا چھوڑو اچھے طریقے سے، اچھی نیت سے۔ اب دوسرا مسئلہ، کیوں مدت تک پہنچ گئی ان کی عدت اور رجوع نہیں کیا تو طلاق واقع ہو گئی، تو سنیے اب۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذالکم ازکا لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، اور ان کی مدت پوری ہو چکی، اب وہ علیحدہ ہو چکی، تو اب وہ کسی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہیں تو پہلے شوہر کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں۔ مطلب ہے کہ پہلے شوہر نے سمجھا کہ میں اب نکاح کروں، چونکہ اب صرف نکاح کرنا ہوگا، اور پہلی آیت میں کیا ہے کہ وہ ریٹرن کرے یا چھوڑ دے، تو یہاں عدت مکمل ہو چکی تو وہ آزاد ہوئی، لیکن اب صرف نکاح مہر کے ساتھ۔ تو اگر وہ اپنے انہی شوہروں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو مت روکو انہیں کہ شادی کریں، نکاح کریں اپنے شوہروں سے، جبکہ وہ راضی ہو جائیں آپس میں اچھی طریقے سے۔ پھر تم یوں مت کہو، یعنی اس کے گھر والے وارث، کہ بھائی اس شوہر کے ساتھ کیوں کرتے ہو، نہیں، وہ آپس میں راضی ہو گئی تو پہلی شوہر کے ساتھ جانا بہتر ہے۔ یہ تمہیں پند و نصیحت کی جاتی ہے، کسے؟ جو کوئی تم میں سے ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اب ذالکم ازکا کا مطلب کہ یہ ذالک، مگر یہ کم کیوں، یعنی میم کیوں آیا؟ جمع کی وجہ سے۔ اس کے پہلے بھی کئی دفعہ یہ قاعدہ آ چکا ہے، اس لیے کہ ذالک کی جمع ذالکم نہیں آتا ہے، ذالک ذانک اولئک، تو یہ کم آتا ہے مخاطب کا لحاظ کرتے ہوئے، مطلب یہ جو ہم نے بتلایا قاعدہ ابھی، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ صاف ہے۔ کیا اچھی بات ہے پہلے شوہر کی طرف لوٹے تو۔ وہ جو پہلے شوہر کی طرف نہیں لوٹتی کون سی؟ 3 طلاق دے دیں تو، جیسے کہ گزشتہ صفحے پر ہوا ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تم نہیں جانتے، اس لیے ان پند و نصیحتوں کو قبول کرو۔ اب طلاق تو ہو چکی، لیکن بچے ہیں دودھ پیتے، تو سنیے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ طلاق ہو گئی، بچے ہیں تو والدات کو، ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں مکمل 2 سال، مگر یہ کن کے لیے؟ جو چاہتے ہیں کہ دودھ پلانے کی مدت کو پورا کریں، تو دودھ پلانے کی مدت 2 سال، لیکن یہ کہ کم بھی جائز ہے، اس لیے کہ جو چاہتا ہے 2 سال پلانا وہ پلائے، کم بھی جائز ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اب جب یہ ماں اسے دودھ پلائے گی تو طلاق تو واقع ہو چکی ہے نا، تو جس کا بچہ ہے یعنی باپ پر ہے اس کا رزق، ان کا رزق ہے، یعنی اور کپڑے اچھے طریقے سے، اس لیے کہ جب وہ خواتین دودھ پلائیں گی طلاق شدہ ہیں تو ان کو کپڑے اور روٹی روزی اچھے طریقے سے، اور کوئی بھی نفس مکلف تکلیف نہیں دیا جائے گا اس کی وسعت سے زیادہ، مطلب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اتنے زیادہ پیسے دے دو، تو وضاحت ہو رہے لا تضار والدۃ بولدہا، والدہ اس کے بچے کے سبب سے اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی، یہ نہیں کہا جائے گا تو وہ بغیر معاوضے کے
دودھ پلا، یا ہے کہ اس سے بچے کو چھین لیا جائے. ولا مولود لہ، اور نہ باپ کو اس کے بچے سے تکلیف دی جائے، مطلب ایک انکار کر دیا جائے کہ دودھ نہیں پلائیں گے تو تکلیف میں پڑ جائے گا نا. ہے کہ پیسے زیادہ مانگے جائیں، حد سے زیادہ. اب اگر والد فوت ہو جائے تو وعلی الوارث مثل ذلک، تو اسی طریقے سے جو اس کے وارث ہیں، جو بھی بچے کو لے لیں گے، جن کا بچہ انہیں بچہ جن کی کفالت میں جائے گا، تو ان پر بھی یہی ہے کہ بھائی دودھ پلانے کا معاوضہ دے دے. فَإِنْ أَرَادَا، دیکھو دونوں، اگر دونوں چاہتے ہیں کہ دودھ چھڑانا اپنے آپ باہمی رضامندی اور مشورے سے، تو کوئی حرج نہیں دونوں پر. تو معلوم ہوا کہ 2 سال ہونے سے پہلے بھی وہ دودھ چھڑا سکتے ہیں، بس آپس کی رضامندی. اور اگر تم چاہتے ہو کہ تسترد اپنے اولاد کو دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی حرج نہیں، جبکہ تم ان کی اجرت اچھی طریقے سے دے دو. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی تم دودھ پلانا چاہتے ہو ماؤں سے نہیں، دوسری عورتوں سے، ماؤں کے علاوہ، تو بھی تم پر کوئی حرج نہیں، مگر کب؟ جبکہ تم ان کے دودھ پلانے کا معاوضہ اچھی طریقے سے دے دو. اور ہمیشہ ڈرتے رہو اللہ سے، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کر رہے ہیں خوب باخبر ہے. تو یہ مسائل ہیں، ہم نے کوشش کی آپ کو سمجھانے کی. تو پھر ملتے ہیں کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.